پڑھی تو ایک مشہور غزل کا شاعر جس کو دنیا راحت اندوری کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے زمانے کے جب حالات کو دیکھا، دنیا کے حالات کو دیکھا تو یوں کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے۔ بول دیے سبحان اللہ۔ اگر خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، اور یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، اور یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف اکیلے ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پر صرف اکیلے ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور آج انسان کہتا ہے کہ ملک ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیا جائے، آج انسان کہتا ہے مسلمانوں کو پاکستان بھگا دیا جائے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے، وہ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لے اور یہ شعر سماعت کر لے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اور بات جب آگے بڑھی نا تو ہاشم قدوسی نے یوں کہا تھا، ہاشم قدوسی نے یوں کہا تھا کہ نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے، شاعر نے بڑی اچھے انداز میں کہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ان اشعار کو بہت بہترین طریقے سے سماعت کریں، انشاءاللہ تعالی مزہ ہی آ جائے گا۔ کہ شاعر کہتا ہے بات آگے بڑھی کہ رسول پاک کی جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، اور میاں نعت نبی لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، اور میاں نعت نبی لکھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے۔ اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنے ہمارے نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون کون نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے نبی کے نام پر ذرا فضاؤں میں لہرا کر کے بول دیجئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہ نبی کے نام لیوا ہیں نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ نبی کے نام لیوا ہیں نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کے نام سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اور بات جب آگے بڑھی نا تو منصور عثمانی نے کہا تھا، بڑا ہی پیارا شعر کہا تھا، ملاحظہ فرمائے کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، اور زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں، زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ زمانے میں جسے کاغذ اور قلم دونوں میسر ہوں، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ اور خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں۔ کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر وہ شاعر تشریف فرما ہے جو بڑے بڑے جلسوں میں جاتا ہے، اور جہاں پر جاتا ہے تو لوگ بار بار بلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت کی تاریخ مل جائے اور ہم حضرت کو بلا کر کے دوبارہ سنیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے، حضرت کا جو ہے ابھی نعت آپ سنیں گے، اور حضرت کی آمد ہونے والی ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اپنے مہمان کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے کا مہمان ہونا چاہیے ویسا ہی دسترخوان ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت کے آنے سے پہلے آپ حضرات اپنی بیداری کا کتنا بڑا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بھرپور طریقے سے سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ تعالی نبی کی نام سن کے مچلیں گے بھی۔ آئیے حضرت کا ویلکم و سواگت نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس
सरजमीने पठाननपुरवा, सरजमीने पठाननपुरवा, शायर अहले सुन्नत जनाब सईद अख्तर जौखनपुरी, जनाब सईद अख्तर जौखनपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि मेरे नबी का जो नारा लगाने वाले नहीं, मेरे नबी का जो नारा लगाने वाले नहीं, मैं ऐसे दीन पर ईमान लाने वाला नहीं। मेरे नबी का जो नारा लगाने वाले नहीं, मैं ऐसे दीन पर ईमान लाने वाला नहीं। और रजा के आशिकों के पांव धो के पी लूं मैं, रजा के आशिकों के पांव धो के पी लूं मैं, अम्मा वहाबियों को तो मैं मुंह लगाने वाला नहीं।